بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالعلوم اور رائے خدا کی سب ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام صفحہ 265 میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اس کو اہل قبلہ اور کلمہ گو اور عقیدہ اسلام کا معتقد پا کر بھی پھر بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ حضرت مسیح موعود السلام کی جو تحریر آپ نے پڑھ کر سنائی ہے وہ بالکل واضح ہے اور عین احادیث کے مطابق ہے۔ تاہم محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں درخواست کروں گا کہ اس کی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو یہ تحریر آپ نے پیش کی ہے، دراصل یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو اور اس کے اندر کفر نہ پایا جاتا ہو تو وہ کفر لوٹ کر پھر کافر کہنے والے کی طرف ہی چلا جاتا ہے، وہ کافر کہنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بالکل درست فرمایا کہ جو کلمہ گو کو، نماز پڑھنے والے کو اور جو 5 ارکان اسلام ان پر عمل کرنے والے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، وہ تو خود کفر لوٹ کر ان کی طرف چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ نے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی قلم سے کبھی پہلے کسی کو کافر نہیں کہا، جب تک یہ لوگ خود آپ پر کفر کا فتویٰ لگا کر، جیسا کہ آتا ہے تاریخ احمدیت میں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے پورے ہندوستان میں پھر کے 200 علماء کے کفر کے فتوے حاصل کیے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہ نعوذ باللہ آپ کافر ہیں، اور سب سے پہلے نذیر حسین دہلوی صاحب نے اس فتوے پر مہر لگائی۔ تو یہ ساروں نے ایک ایسے آدمی کو کافر کہا جو کلمہ گو تھا، جو 5 ارکان اسلام پر عامل تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کو کافر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں۔ ضمناً یہاں چونکہ سوال آپ نے کیا، ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافر ہونا یا نہ ہونا یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں تو لازمی بات ہے اس نے اسلام کا انکار کیا، وہ کافر ہوا۔ کسی کو کسی کے بارے میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد کوئی 1200 کے قریب ہو گئی تھی، آپ نے صحابہ سے بعض کی ڈیوٹی لگائی کہ مدینہ میں جو ہے وہ مردم شماری کرو، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور پھر مسلمان کس کو لکھیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان لکھ لو۔ یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ کے تمہیں سنا دے تم اس کو جو ہے مسلمان لکھ لو، بلکہ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان لکھ لو۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ایسی حالت میں بھی جب کہ جنگ کی حالت تھی، ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہ منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ دیا اس نے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور بعد میں بڑے خوش ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے آج ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا حضور وہ تو ایسے حالات میں ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا
کہ وہ تو ظاہر تھا میرے سامنے اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اے اسامہ جس وقت قیامت کے روز اس کا کلمہ تمہارے مقابل پر آ کر کھڑا ہو جائے گا تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت اسامہ فرمانے لگے میں نے سوچا حضور اتنے ناراض ہو گئے کہ کاش میں آج کے دن کے بعد ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، یہ ناراضگی مجھے دیکھنی نہیں پڑتی۔ تو آج تو یہ ان لوگوں نے ایک دکانداری بنا لی ہے، ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، شیعہ بھی کافر، سنی بھی کافر، مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر قادیانی کو تو جماعت احمدیہ کو تو اب گورنمنٹ کی سطح پہ کافر قرار دے دی گیا، حالانکہ کسی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ایسے دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ سیاسی معاملات کو کی آڑ میں اور سیاست کے مفادات کی خاطر ایسے معاملات کا استعمال کرے، بالکل حق نہیں تھا، لیکن کیا اور اس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں۔ تو خیر جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا یہ جواب ہے کہ کسی کلمہ گو کو کسی شخص کو کافر کہنے کا حق نہیں، اور اگر کسی کلمہ گو کو کوئی شخص کافر کہتا ہے تو وہ کفر لوٹ کر پھر اسی پر جا پڑتا ہے۔